میرے انتہائی واجب احترام معزز حاضرین، سامعین، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں۔ ہم سب اس وقت اللہ رب العزت کی جس خصوصی رحمت، برکت اور نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس خصوصی رحمت کو، نعمت کو ایک وجود عطا فرماتا، ہم اس کو دیکھ سکتے، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس رحمت اور برکت کا، اللہ کی عنایات کا تحمل نہ کر سکتا۔ لیکن ہم سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے انعامات، اعزازات، بشارتیں، ان کا جو عملی وجود ہے وہ اس دنیا کی ظاہری آنکھ اس کا تحمل نہیں کر سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ جو ہماری نظر ہے یہ ظاہر کا مشاہدہ تو کر سکتی ہے، اس دنیا سے جڑی جتنی چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ ہم نماز کو تو دیکھ سکتے ہیں، حج کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کو روزہ رکھے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز پر خدا کی طرف سے کیا مل رہا ہے، روزے پر کیا اعزاز و اکرام مل رہے ہیں، حج والے کو کیا ثواب مل رہا ہے، اچھی بات کرنے والے کو کیا اجر مل رہا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اسی کے بالمقابل اللہ کی نافرمانی کرنے والا ایک بندہ کسی کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ظاہری طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی اس برائی کے اوپر جو نحوست نازل ہو رہی ہے اور اس پر جو اللہ رب العزت اس پر ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ کیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو، ان بندوں کو جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی جو فطرت ہے، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بڑا سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ خدا جس کو بھی پیدا کرتا ہے اس کے اندر نیکی کا مادہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا، بالکل جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جتنا پیدا ہونے والا بچہ وہ بالکل سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، ہاں پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، او ینصرانی، نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا سلیم الفطرت ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے، اس فطرت کے اندر کیا ہے کہ انسان نیکی کو پسند کرتا ہے، پھول کو پسند کرتا ہے، کانٹے سے نفرت کرتا ہے، خوشبو کو پسند کرتا ہے، بدبو کے قریب جاتے ہی انسان کے تیور بدل جاتے ہیں، انسان کی ناک چڑھ جاتی ہے، کوئی اس کا استقبال کرے، اس سے خوش ہو کے ملے تو انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، انسان مسکراتا ہے، اس کے اوپر تبسم آ جاتا ہے، اور جو ہی اس سے کوئی ترش روئی کی طرف دیکھتا ہے، اس سے بدسلوکی اختیار کرتا ہے تو فوراً اس کے بھی تیور، اس کی جو ہے وہ ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں۔
اب اسی بات کو لے کر ہم اس بات کو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کا اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص روزے فرض کیے ہیں، اس کا جو مقصد بتلایا ہے وہ فرمایا کہ وہ تقوی کا حصول ہے۔